للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس بچی نے 34 روز میں قرآن مجید کے 30 سپاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ او تخفوا یحاسبکم باللہ۔ جب میرا آخری دن تھا اس دن میں نے فجر ٹائم قاری صاحب کو 2 سپارے سنائے۔ مجھے قاری صاحب نے کہا ایک دن فون کر کے کہ آج ہانیہ بیٹی نے 1000 روپے انعام جیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس نے چھٹا سپارہ اسی مجلس میں بیٹھ کے سنا دی۔ یہ بچی جو میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے یہ عرفہ کریم رندھاوا کی کزن ہے، اور اس نے ایک مرتبہ پھر سے عرفہ کریم رندھاوا کا نام سرزمین پاکستان میں اور اقوام عالم میں روشن کر دیا ہے۔ ایک بہت مشہور امام کعبہ ہیں ماہر الموئقلی صاحب، انہوں نے بھی اس بچی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اس بچی نے فقط 34 روز میں قرآن مجید کے 30 سپاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ ہانیہ ماشاءاللہ 30 سپارے اور 34 دن، یہ 4 دن آپ نے اوپر کیوں لگایا؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ میں جب پہلے دن آئی تھی تب میں نے قاری صاحب کو آدھا سپارہ سنا دیا تھا، پھر میں نے 6 سپاروں تک تھوڑا تھوڑا کرتی رہی، تو پھر میں 6 سپاروں کے بعد پورا 1 سپارہ سناتی رہی، جیسے صبح آدھا سناتی تھی اور شام کو بھی آدھا سناتی تھی۔ یہ جو آپ نے پہلے 6 سپارے حفظ کیے، ان میں کتنے دن لگے؟ کیا روٹین تھی؟ کتنا سپارہ ڈیلی سناتی تھیں آپ؟ میں پائیا پائیا سناتی تھی۔ اس کے بعد پھر سپارے کی روٹین ہوگی، اور پھر آخری دنوں میں آپ نے بتایا کہ آپ نے زیادہ بھی کیے۔ آخری دنوں میں جب میرا آخری دن تھا اس دن میں نے فجر ٹائم قاری صاحب کو 2 سپارے سنائے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو منزل یاد ہے ساری؟ جی کر رہی ہوں، 6 سپارے ہوں گے منزل۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کی آیت سنا دیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون۔ یہ جو میں نے آپ سے آیا مبارکہ کا حصہ سنا ہے، یہ کون سے سپارے میں آتا ہے؟ سپارے الف لام میم۔ 34 دنوں میں قرآن مجید حفظ کر کے ایک عالمی ریکارڈ بنانے کے بعد جب یہ بچی عمرہ کرنے کے لیے اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتی ہے تو المعروف مدینہ یونیورسٹی، جو کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، وہ اس یونیورسٹی کے جو ممتحن ہیں، جو پرنسپل ہیں، وہ اسپیشل ریکویسٹ کر کے اس بچی کے والد سے یعنی کاشف نواز رندھاوا صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا کہ ہانیہ بچی جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرے۔ سر یہ یقیناً بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے، اور آپ کے خاندان میں اس سے پہلے بھی ایک ہمیں مثال ملتی ہے کمپیوٹر سائنس کے میدان میں۔ کیسے جذبات تھے آپ کے جب آپ کو پتہ لگا کہ بیٹی نے 34 دن میں قرآن مجید حفظ کرا؟ ارے جی ماشاءاللہ بڑی خوشی تھی، چونکہ بیٹے پہلے 4 حافظ تھے، تو یہ کہتی تھی اپنی والدہ سے، بعد میں مجھے پتہ چلا اس کی والدہ نے بتایا کہ 5ویں کے بعد جب میں حفظ کروں گی تو میں 6 ماہ میں حفظ کروں گی۔ یہ کہا کرتی تھی۔ یہ چھٹیاں تھی چونکہ اس نے 4تھی کلاس کی ہے، ابھی 5th میں اس نے پڑھنا تھا، تو بھائیوں کی منزل کے ساتھ ہم نے اس کو بھی بٹھایا ادھر۔ قاری صاحب جب آتے تھے فارم ہاؤس میں تو قاری صاحب نے اس کو تب شروع کرایا، تو پہلے تو تھوڑا 2 4 صورتیں پائیا، اور 6 سپارے تک قاری صاحب نے اب دیکھا کہ اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے صلاحیت ہے، تو مجھے قاری صاحب نے کہا ایک دن فون کر کے کہ آج ہانیہ بیٹی نے 1000 روپے انعام جیتا ہے۔ میں نے کہا وہ کس چیز کا؟ کہنے لگے وہ اس نے نا 6 یا 7واں غالباً جو بھی سپارہ 6 تھا غالباً، آدھا فجر کے وقت سنایا اور آدھا اس نے آج شام کو سنا دیا۔ تو اسی طرح 30واں دن تھا تو قاری صاحب کہنے لگے آج ہمارے 28 سپارے ہو گئے ہیں، کل 34واں دن ہے، اور بیٹی نے کہا ہے کہ میں 3 چھٹیاں لوں گی، اگر آپ مجھے 3 چھٹیاں دیں گے تو میں کل آپ کو 2 سپارے سناؤں۔ اس دن الحمدللہ پھر اس نے 2 سپارے ایک ہی مجلس میں سنا کے، تو ظاہر ہے پھر خوشی ہوئی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک تجوید و قرات اور حفظ تحفیظ کی کلاس ہے، تو وہاں کے جو مدرسین تھے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہاں یہ عرب میڈیا میں بھی اس کا بہت چرچا ہے، تو ماہر الموئقلی صاحب نے بھی ان کا شیئر کیا ہے، اور فلاں امام سے بھی ہم نے ڈسکس کی ہے، فلاں سے بھی کی ہے، تو وہ ملنا بھی چاہ رہے ہیں، آپ ان کو لے کے آئیں۔ تو جمعے والے دن وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہاں بڑے کبار شیوخ سے بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 5-6 ماہ اس بچی کا لہجہ، تجوید اور اس کی پختگی قرآن کریم کے اوپر یعنی منزل وہ ہم نکلوانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ اکیلی تو مشکل ہے، اس کے ساتھ 4 بھائی بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 5 کے 5 ہمارے حوالے کر دو۔ مجھے قاری صاحب نے ایک عجیب واقعہ سنایا، ایک دن اس نے 5واں پارہ وہ آج بھی سنایا، اگلے دن بھی وہی سنایا۔ قاری صاحب کہنے لگے بیٹا یہ تو ہم نے کل بھی سنایا۔
تو اس نے کہا کہ نہیں قاری صاحب میں کل سنایا تھا. انہوں نے کہا ہاں فلاں جگہ پہ تمہاری 2 غلطیاں ہوئی تھیں. یہ کہنا کہ اچھا ہاں قاری صاحب واقعی. تو میں نے تو آج چھٹا سنانا. تو جو دوسرے بھائی چونکہ منزل کا آ رہے تھے کہنے لگے قاری صاحب آپ ان کا سنیں تو مجھے ٹائم دے میں اس کے اوپر دیکھتی ہوں. تو قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹے میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس نے چھٹا سپارہ اسی مجلس میں بیٹھ کے سنا دیا اسی وقت. معزز خواتین و حضرات، یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت مختلف، بہت یونیک اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا داد واقعہ ہے کہ جس کے بغیر یا رب العزت کی ان توفیقات کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہو پاتا.